ناظرین، وہ دور کہ جب سب مسلمان چپ کر ہجرت کر رہے تھے تو ایک مرد مومن، مرد مجاہد نے کفار مکہ کو کلم کلا للکارا اور فرمایا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ عمر کا راستہ روک لے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ عمر فاروق جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے محلات کام اٹھتے تھے، لیکن خدا کے خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 کالی لکیریں پڑ چکی تھیں۔ ایک ایسا خلیفہ جس کے لباس پر درجنوں پیوند ہوتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر رعایا کی چوکیداری کرتے تھے، ان کا عدل ایسا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ ان کے دور خلافت میں دنیا کی 2 سب سے بڑی سپر پاورز رومن اور پرشین امپائرز مسلمانوں کے قدموں میں آ گریں اور اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا۔ انہوں نے دنیا کو پولیس، بیت المال اور عدالتی نظام جیسے انقلابی قوانین دیے۔ ناظرین، یکم محرم الحرام اور نیا اسلامی سال جہاں ہمیں نئی امیدیں دیتا ہے، وہیں یہ دن تاریخ اسلام کے عظیم ترین شخصیت کا یوم شہادت بھی ہے، جنہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ صبح تھی جب مدینہ منورہ میں فجر کی اذان ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی ہی تھی کہ صفوں میں چھپے ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر نکالا اور اس شیر خدا پر پے در پے وار کیے۔ ایک وار آپ کے ناف کے نیچے لگا، خلیفہ وقت مصلی پر تڑپتے ہوئے گر پڑے۔ مدینے کی مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ جب آپ کو دودھ پلایا گیا تو زخم کے راستے باہر آ گیا۔ طبیب نے رو کر کہا کہ اے امیر المومنین، اب کوئی امید نہیں، وصیت کر دیجئے۔ لیکن قربان جائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس حال میں بھی جب ہوش آیا تو بیٹے سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بیٹا، کیا مسلمانوں نے نماز پوری کر لی تھی؟ یعنی اپنی جان جا رہی تھی لیکن فکر نماز دامن گیر تھی۔ ناظرین، موت کے بستر پر خلیفہ وقت کی آخری خواہش کیا تھی؟ کوئی دولت یا زمین نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہنا عمر اجازت مانگتا ہے کہ اسے اس کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے یار ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے رو کر فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے نفس پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب یہ اجازت ملی تو عمر فاروق کے چہرے پر سکون آ گیا۔ یکم محرم کو یہ عظیم روح کائنات سے رخصت ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایسا اندھیرا چھایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں لگا جیسے ہم دوبارہ یتیم ہو گئے۔ آج یکم محرم کو جب ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو سوچیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویسے تو اس طرح کے ٹاپکس ہمارے میڈیا میں یا پھر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کم جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن آج یکم محرم الحرام ہے اور ہم نے سوچا تھا کہ آج کے ویلاگ میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یعنی یوم شہادت جو ہے اس پہ ضرور بات کریں گے۔ بھلا مین سٹریم میڈیا یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھاتی، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں ہم سے ہو سکے ہم وہ چیزیں ضرور آپ تک پہنچائیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم وہ ایک شعر ہے نا کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو سب سے پہلے اسلام کی بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم مزید پولیٹکس پر بات کریں گے۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم 2 اور چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سینئر صحافی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، اینکر پرسن، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ سے ایک پورا وہ بن گیا ہے، مسئلہ کھڑا ہو گیا اور لوگ اس پہ بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو لکھا ہے سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ سینئر سیکورٹی عہدیدار سے آج اہم صحافیوں کی راولپنڈی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران تو رسماً وزیر اعظم آفس کا ذکر کیا گیا امریکہ ایران ڈیل کے تناظر میں، لیکن بعد میں جب خبر جاری ہوئی ذرائع سے جو آپ سب نے میڈیا چینلز پر دیکھ بھی لی، اس میں امریکہ ایران معاہدے میں وزیر اعظم مائنس تھے۔ اچھا،
اس کے بعد انہوں نے ایک لائن کھینچی ہے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ شہباز حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، یہ جو چیز ہے اس کی اگر آپ جڑیں نکالیں اور ادھر ادھر تھوڑا تلاش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے اور واقعی کچھ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں لنک کر دیتا ہوں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، پھر آپ فیصلہ خود کر لیں کہ شہباز حکومت جانے والی ہے یا پھر ٹھہرنے والی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ دیکھ لیں۔ ایک تو غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ہیں بہت زیادہ کڑی ہوتی ہیں ہر وقت، اور کھڑے ہونا بھی چاہیے، لیکن ان کا موقف ہمیشہ تھوڑا، میں وہ الفاظ تو نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن بہرحال پی ایم ایل این کے بارے میں ہے کہ وہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ٹویٹ جب ان کی طرف سے آئی ہے تو آپ خود سوچیں۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز۔ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت ان کی بنتی ہے جن کی وفاق میں حکومت ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ خاطر خواہ کامیابی ان کو نہیں مل سکی اور کوئی مخلوط حکومت بنے گی یا جو بھی ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی اکثریت میں ہے۔ اس طرح آئی پی پی میں استحکام پاکستان پارٹی یعنی علیم خان کی پارٹی جو ہے، اس میں 4 جو آزاد امیدوار تھے گلگت بلتستان سے جو منتخب ہوئے تھے، انہوں نے آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور آئی پی پی جو ہیں وہ اس طرح اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ مضبوط کینڈیڈیٹ اب نہیں رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے بلاول صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، بجٹ میں بھی انہوں نے تھوڑا وہ کیا، کھینچا تھانی یا جو بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، تو وہ انہوں نے کیا، لیکن حکومت جو ہے وہ مایوس رہی، مطلب ان کو منانے میں بھی مایوس رہی اور گلگت بلتستان الیکشن جیتنے میں بھی وہ مایوس رہی۔ اچھا، اس طرح ایک اور چیز جو ہے وہ فیصل وارڈا صاحب ہیں، جو کبھی کبھی اچانک جو ہے وہ ساری میڈیا پر چھا جاتے ہیں اور ان کا ایک بیان جو ہے وہ پوری میڈیا کی زینت بن جاتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ کوئی وزیر اعظم بننا چاہتی ہے، کسی وزیر اعلیٰ کی فائلیں کھلیں گی، کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی، اور کوئی اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں ویڈیو لیکس کے بارے میں کہہ رہے تھے، لیکن بہرحال اچھا انہوں نے اب مزید جو بات کی ہے وہ ہے کہ کرپشن کی فائلیں کھلنے والی ہیں اور سب کے نام آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ مجھے سب کنٹینرز پر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ملا کے لگ رہا ہے کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کی ویسے بھی روایت بھی رہی ہے کہ 2.5 سال سے زیادہ جو ہے وہ کوئی جرنیل اور کوئی حکومت جو ہے وہ ایک سیم پیج پر نہیں رہی ہے۔ بہرحال آپ اندازہ لگا لیں اور فیصلہ خود کریں۔ اچھا، آخری ایک چیز ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل کے باہر کل احتجاج ہوا ہے، اور کہنا تو ان کا یہ تھا کہ ہم 10,000 بندے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے آئیں گے، اور جس سے عمران خان کے علاج اور فیملی سے ملاقات اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا، ملاقات تو نہیں ہو سکی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہاں کڑی ہے، 10,000 بندے، یہ وہ پی ٹی آئی ہے جن کے پاس کروڑوں لوگ جو ہیں عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن انفارچونیٹلی 10,000 لوگ جو ہے وہ نہیں نکال پائے۔ تو یہ لیڈرشپ کی ناکامی ہے اور بہت زیادہ ناکامی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی صدر جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ لاخبر تھے اس بات سے کہ 10,000 بندے ہم نے نکالنے ہیں۔ اسی طرح شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ اہم رکن ہے اور وہ بھی لا علم نکلے، انہوں نے محمود چکزئی پہ بات ڈالی۔ علیمہ خان صاحبہ جو تھیں وہ تو بہنوں سمیت جو ہے وہ آ گئی تھی اور سب سے پہلے وہاں پر موجود رہی، لیکن انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ نہ پہنچ سکی، اور خصوصی طور پر محمود چکزئی صاحب اور اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ نہیں پہنچ پائے۔ اب یہ صورتحال رہی ہو تو آپ خود سوچ لیں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب رہا یا ناکام رہا، لیکن یہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ ناکامی ہے کہ 10,000 بندے وہ جماعت نہیں نکال سکی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فارم 45 پہ ہمارے اتنے ایم این ایز ہیں، ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں، تو جو منتخب اراکین ہیں جو موجود ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں، ایک رکن کم از کم 500 بندے بھی نہیں نکال سکا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے اور پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت زیادہ ناکامی ہے، اور اب ایک ناکام جماعت کی صورت میں یہ سامنے آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ ایک ایسی پارٹی جو
ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن انفارچونیٹلی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ناکامی کا سامنا کر رہی ہے۔ تو بہرحال اچھا، آخر میں ایک اور چیز ہے، سینئر صحافی حماد حسن صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبر دی ہے وہ بہت زیادہ حیران کن ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اڈیالہ کے اندرونی معاملات سے بہت باخبر دوست سے عمران خان کی صحت اور مورال کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب نے چونکا دیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صحت کے سلسلے میں اگرچہ کچھ مسائل ہیں، لیکن خان کا مورال ایسا بلند ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو یقین بھی نہیں آئے گا کہ وہ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں، عمران خان جو ہے ان کا مورال آج بھی بلند ہے، عوام جو ہے آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی ناکامی ہے کہ نہ وہ تو عوام کو نکال سکی، نہ عمران خان کو نکلوانے میں یا ان کی رہائی میں یا علاج میں یا ملاقاتوں میں کوئی کردار ادا کر سکی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سید حذیفہ احمد کو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔